الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق اللہ العظیم. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز عشاء اور پھر نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. الحمدللہ قرآن کا 2 حصہ مکمل ہو گیا، یعنی 20 جز مکمل ہو گئے. اب ایک حصہ باقی ہے جو چند دنوں میں اس کو بھی، اس دور کو بھی تکمیل کر دیں گے. ہم لوگ بڑی چالاکی سے نام دے دیتے ہیں ختم قرآن، جبکہ ختم قرآن کبھی بھی نہیں ہوتا ہے، وہ سلسلہ قیامت تک جاری اور ساری رہتا ہے. خیر، 20 جز مکمل ہو گئے. رمضان المبارک بھی 16 رمضان المبارک بھی گزر گئے. جہاں ہم ہیں وہیں ہیں. کچھ بدلا؟ کچھ نہیں بدلا. گھر بھی وہی، مسجد بھی وہی، لباس بھی وہی، جیسا کل تھے ویسا ہی. نہ فکر بدلی، نہ سوچ بدلی. گویا کہ جہاں ہے وہی ہے. ہاں، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، رسول کی محبت سے اپنی زندگی کو جوڑے ہوں تو ان میں کچھ تبدیلی اور بدلاؤ ضرور ہے. آج 20ویں جز اور اس سے پہلے 19ویں جز میں چند سورت پاک کی تلاوت ہوئی. سورۃ النمل، چونٹیوں کی سورت. اللہ بھی عجیب و غریب نام رکھا. کبھی کسی سورت کا نام ہاتھی والی سورت، تو کبھی بکرے والی سورت. تو اب اللہ نے ایک چونٹی کی سورت. کیا ہے وہ چونٹی میں خوبی جس کی وجہ سے اللہ نے اپنے مقدس کلام کی ایک سورت کا نام رکھ دیا سورۃ النمل؟ اس سے پہلے ایک سورت گزری ہے سورۃ الشعراء. اس میں بڑے اہم مسائل گزرے ہیں. دل تو چاہتا تھا کہ اس پر بھی خوب بات کروں، لیکن موقع ایسا نہیں ہے. خاص کر کے اس سورۃ الشعراء میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی دعوت، ان کی تبلیغ اور اپنی امت کے سامنے اللہ کا پیغام سناتے ہوئے ان لوگوں نے ایک جملہ فرمایا تھا، اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، آخر میں ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام. اس میں ایک جملہ ہے، وما اسألکم، ہم تم سے اجرت کا سوال نہیں کرتے، صرف تم میری بات سنو، مانو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. یہ بار بار ہر ایک نبی کی دعوت اور ہر ایک نبی کی تقریر اور خطبے کے بعد دہرا دیا گیا. اے لوگوں، صرف میری بات سنو، ہم تم سے بات سنانے کی اجرت نہیں مانگتے، میری اجرت اللہ. اس آیت کریمہ سے مسلمانوں کا ایک طبقہ دھوکے میں آ گیا.
اور جو لوگ اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں وہ لوگ بھی دھوکے میں آ گئے، اور دھوکے میں یہاں پہنچ گئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین کی بات بتانے، نماز پڑھانے، نماز اذان پکارنے، قرآن کی تفسیر، خطبہ بیان کرنے، یہ سب کی اجرت لینا جائز نہیں۔ جو لوگ لیتے ہیں وہ حقیقت میں دین کا کام نہیں کرتے۔ ایک طبقے کے ذہن میں اور دل میں یہ بات آ گئی، اسی لیے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی لوگ اجرت لے کر کے نماز پڑھاتے ہیں، اجرت لے کر کے مدرسے میں پڑھاتے ہیں، اجرت لے کر کے جمعہ کا بیان کرتے ہیں، اجرت لے کر کے قرآن کا بیان کرتے ہیں، تو حقیقت میں دین کا کام نہیں کرتے ہیں، یہ لوگ پیشہ ور ہیں۔ دین کا کام تو خالص وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنا مال اور اپنی جان لگاتے ہیں، وہ کسی سے پیسہ نہیں لیتے، اپنا خرچ کر کے دین کا کام کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، یہ اصل دین اور یہ دین کا کام کرنے والے۔ اس آیت کریمہ سے دھوکہ کھا گئے، بہت دھوکہ کھا گئے۔ اس کا جواب مفسرین نے دیا کہ پہلے غور کرو قرآن میں کہ یہ انبیاء علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ تم سے اجرت نہیں مانگتے، وہ لوگ کافر لوگ تھے۔ کون تھے؟ ایمان والے نہیں تھے، ایمان والے نہیں تھے، وہ لوگ کافر تھے، مشرک تھے، بت پرست تھے۔ ان لوگوں سے کہہ رہے میری بات سنو، تم سے اجرت نہیں مانگتے۔ تو کافروں سے قرآن کا اجرت لینا حرام اور جائز ہے، ٹھیک ہے؟ مسلمان سے اجرت لینا جائز ہے۔ تو ایک تو مسئلے کے اعتبار سے صاف ہو گئی کہ وہ انبیاء علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہ حضرات ایمان والے لوگ نہیں تھے، اور ایمان والوں سے قرآن کی اجرت لینا، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، ابھی وہ کفر میں، بت پرستی میں ہے، ان سے حقیقت آج بھی وہی مسئلہ ہے کہ ان کو قرآن بتاؤ اور اجرت لو، یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن ایک زمانہ جب چلا ہے تو اس پہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے طے فرما دیے کہ نہیں، اجرت لینا، اور اجرت سے وہ اجرت نہیں جو عام مزدوری کی طرح ہوتی، یعنی حق المحنت۔ اور اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور دوسرے دن صبح کپڑے کے گٹھر لے کر کے یہاں سے نکلے بازار مدینہ کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ راستے ملے، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ یہ جو میرا پیشہ ہے تجارت کی، وہ تجارت کے لیے مدینے کے بازار جا رہا ہوں۔ کہا کہ واپس آئیے، اگر آپ مدینے کے بازار میں تجارت کرنا شروع کریں گے تو یہاں خلافت کے کام کون کرے گا؟ امت کے مسائل حل کون کریں گے؟ کیا آپ سے دوڑ کر کے لوگ بازار جائیں گے پوچھنے کے لیے؟ اس لیے آپ یہاں رہیے۔ کہا کہ پھر میری روزی روٹی کہاں؟ کہا کہ ہم سب بیٹھیں گے۔ بڑے بڑے صحابہ پھر بیٹھے اور طے کیے بیت المال سے بقدر ضرورت ان کو کیا کیا جائے، دیا جائے، تاکہ یہ سکون سے دین کی خدمت کریں گے، دین کے فیصلے کریں گے، دعوت و تبلیغ کریں گے، سب کچھ کریں گے یہاں۔ اور اگر یہ کپڑا لے کر صبح سے شام تک بازار میں رہیں گے تو پھر یہ منصب کون سنبھالے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راضی نہیں ہو رہے تھے، لیکن پھر بھی صحابہ اجتماعی طور پر فیصلہ کر کے ان کو کہا لیجیے۔ جو طے کیے ان میں گھٹا دیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ، کہ نہیں اتنے ہی دو، میرا چل جائے گا۔ خیر اس کی تفصیل ہے۔ جب باری آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ تب بھی صحابہ بیٹھے اور کہا کہ آپ کو بھی لینا پڑے گا، اس لیے آپ نے ان کو دیا ہے، یہ لیے۔ خیر یہ حضرات وہ لوگ تھے کہ جب اپنی وفات سے پہلے حساب کتاب لگائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ 2 سال میں بیت المال سے کتنا لیا ہوں، حساب لگائیں، سب واپس کر دیے۔ وہ متقی پرہیزگار لوگ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں طے کر دیے نماز اذان کی بھی اجرت، اگر کوئی آدمی خدمت کرتا ہے تو یہ اذان کے کلمات کی اجرت نہیں ہے بلکہ یہ وقت کی اجرت ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن پڑھا رہا ہے تو یہ قرآن کی اجرت نہیں ہے بلکہ یہ وقت کی اجرت ہے، جو اپنا جسم تن من دھن لگا رہا ہے۔ کوئی قرآن کے درس دے رہا، خطبہ دے رہا ہے تو یہ سب یہ ہے وقت کی اجرت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، جو حضرات یہ سمجھ لیے، ذہن میں بیٹھا لیے کہ نہیں یہ سب لوگ بیکار ہیں، دین کی خدمت نہیں کرنے، دین کی خدمت ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اپنا وقت لگاتے ہیں، اصل تو یہ خدمت ہے، یہ لوگ خدمت والے نہیں ہیں۔
کون بھائی تجھے بولا؟ ہمارے بڑے نے بولا۔ چلیے میں بھی کہتا ہوں میرے بڑے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ بولے ہیں، کیا ان سے آج کے بڑے بڑے ہو جائیں گے؟ جس وقت حضرت امیر المومنین اس پر اتفاق کر رہے تھے کہ اذان کی اجرت، قرآن کی اجرت، فلاں کی اجرت، دین کی اجرت، زکوٰۃ وصول کرنے کی اجرت، یہ سب محنتانہ حق المحنت لینا ہے اور جائز ہے، تو کیا آج کے دور میں چاہے کتنا بڑا پیر آ جائے، کتنا بڑا فنکار آ جائے، حضرت امیر المومنین اور اس وقت کے دور کے وہ صحابہ جس میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں، حضرت طلحہ اور زید بھی ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے جس وقت بیٹھ کر کے یہ طے کیے، کیا اس سے بھی کوئی بڑے ہو جائیں گے؟ اس لیے یہ ذہنیت اور یہ ذہن میں رکھنا کہ دین کی خدمت، امامت، خطابت، تفسیر، بیان اور اذان، بچوں کو درس مکتب میں پڑھانا، اجرت لینے والے لوگ صحیح کام نہیں کرتے، دین کی خدمت نہیں کرتے، وہ دین کو کمزور کرنے والے لوگ ہیں۔ چند دن جان مال لگا کر کے چلے جائیں گے اور آ جائیں گے واپس۔ یہ تو دیکھو وہ گاؤں اور قریوں میں جا کر کے 25-25 سال تک ایک ہی مسلح پر بیٹھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھا رہے ہیں۔ آپ کا جان اور مال تو چند دنوں کے لیے لگا ہے۔ آپ دیکھیے مسجدوں میں 20-20 25-25 سال تک صبر و استقامت کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، یہ کہاں سے لائیں گے؟ اور پھر کتنا دیتے ہیں؟ پھر دیتے کتنا ہے؟ اس لیے یہ ذہنیت اور یہ ذہن میں رکھ کر کے اگر کوئی سوچتا ہے تو بہت ہی بڑا دین کو کمزور کرنے۔ ہمارے ملک میں بڑے بڑے علماء گزر گئے، وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ 18 سال تک کے بخاری شریف کا درس مسجد نبوی گنبد خضرا پر دیے، لیکن جب دارالدیوبند میں پڑھائے تو آپ نے لیا۔ جن کی کتاب فضائل اعمال پڑھی جاتی ہے، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمہم اللہ، جو ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور جن کی وفات وہیں وہ جنت البقیع میں وہ مدرسے میں رہ کر کے اپنی تنخواہ لیے۔ اگر یہ آج کے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب فضول بیکار، یہ پیشہ ور، تو میرے بھائیو بزرگوں دھوکہ ہے۔ اپنے علماء کا تعاون کیجیے، دین کی خدمت کرنے والوں کو ہاتھ بڑھائیے، ان کو خوشیاں دیجیے، ان کو بالکل ذہن سے فارغ رکھیے تاکہ آپ کے لیے وہ متقی پرہیزگار بن کر کے وہ دین کی خدمت کریں۔ مدینہ طیبہ میں حضرت امام مالک علیہ الرحمہ حدیث کا درس دیتے تھے، ہزاروں سینکڑوں طلبہ۔ مدینہ میں ایک مالدار تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کو میں ایک ہدیہ دینا چاہتا ہوں، قبول کر؟ کہا کہ نہیں، ہدیہ میں قبول نہیں کرتا ہوں۔ کہا کہ ایک قبول کر لیجیے۔ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے لیے 360 دن کا میں ایک جبہ بنانا چاہتا ہوں جو آپ ہر دن پہنیے۔ 360 جبے۔ کہا کہ ٹھیک ہے لے آؤ۔ کیا کرو؟ لے آؤ۔ پہلے تو بولے کہ ان کو دے دو، ان کو دے دو، وہ بھی ضرورت مند، نہ آپ ہی کو دیں گے۔ کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم ہی کو دیں گے تو بنا کر کے لے آؤ۔ 360 جبے۔ اب روزانہ حضرت ایک نیا جبہ پہن کر کے درس دیتے تھے، تہجد سے پہلے غسل کرتے تھے اور پہن کر کے زیب تن ہوتے تھے، اور پھر دوسرے دن تہجد سے پہلے اس کو اتار دیتے تھے۔ روزانہ نیا جبہ، بہت ہی شاندار اعلیٰ قسم کے کپڑے۔ ہم لوگ بھی دیتے ہیں کسی کو تو ذرا مولوی صاحب کو دینا ہے، ذرا دکھانا، ٹھیک سے دکھانا ہے، یہ بانٹنے والا ہے، ذرا دینا۔ یہ فرق، بڑی شاندار جبہ روز پہنتے تھے۔ لوگ کہا کہ مولوی اسراف کرتا ہے، روزانہ ایک جبہ پہنتا ہے، بدل دیتا ہے، فضول خرچی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء جو تھے وہ بھی حسد کرنے لگے، ارے یہ کیا ہے، روزانہ ایک جبہ پہنتے ہیں، آقا تو پرانا کپڑا پہنتے تھے، پیبند لگے ہوئے پہنتے تھے، اور یہ تو روز مولوی صاحب روز ایک جبہ پہنتے ہیں اور روز ایک اتار دیتے ہیں، اتنا شاندار رہتے ہیں۔ حاسدین تو سارے طبقوں میں ہیں نا، لیکن حضرت روز پہنتے تھے اور مالدار ایک ہی مرتبہ 360 جبہ بنا دے دیتا۔ آپ حدیث پڑھاتے ہیں، آپ لوگوں کو نبی کا درس دیتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ آپ بہت ہی صاف ستھرا اور بہت ہی عمدہ رہ کر کے اللہ کے رسول کو ایک بات سنائیے۔
ہم لوگ چاہتے ہیں جتنا ہمارے امام پھٹا کپرانا کپڑا پہنے اتنے ہم کو اچھا لگے گا، جتنا ہمارے بچوں کو کلمہ پڑھانے والے جتنا کمزور رہیں گے اتنا ہی ہم کو دل میں سکون۔ ان کو سمجھیے ذرا یہ کون ہے۔ بہت چرچا مدینے میں ہونے لگا تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ ایک دن اس کی وضاحت کی کہ لوگوں تجھے کیا خبر، جو مالدار مجھے 360 جبہ ایک ہی مرتبہ دیتا ہے ہم اس کو ہر ممکن سمجھائیں کہ وہ عالم دین کی ضرورت مند ہے، ان کے کپڑے پرانے رہتے ہیں، ان کے رہتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کے دل میں میری عقیدت بڑھا دیا ہے جو یہی ہم ہی کو دینا چاہتے اور کسی کو نہیں۔ اب میں لے لیتا ہوں، تم ہم کو برا بھلا لان و تان کرتے ہو، یہ اسراف کرتا ہے، بڑا اچھا کپڑا پہنتا ہے، روز بدلتا ہے، لیکن تجھے کیا خبر جب میں تہجد سے پہلے ایک جبہ اتارتا ہوں اور دوسرا جو پہنتا ہوں، جو اس جبے کو میں اتار لیتا ہوں میں اپنے علماء کو اس کو ہدیہ کر دیتا ہوں۔ میری وجہ سے 360 علماء کو ایک ایک دن روزانہ جبہ پہنچتا ہے۔ یہ آدمی ان کو نہیں دے رہا، ہم کو دے رہا ہے، لیکن اب میں اس کا مالک ہوں، ہم چاہے کسی کو دے دیں، لہذا بین علماء جو لوگ ضرورت مند ہیں ان کو میں دیتا ہوں، وہ خوشی سے لیتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اسراف نہیں کر رہے ہیں، اب بتاؤ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بات آپ کی ہے تو آپ تو بہت اچھا کر رہے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں، آج جو ذہن میں لوگ مسلمانوں میں بیٹھا لیے ہیں، یہ مولوی صاحب فضول ہے، پیسہ لے کر رہا، وہ کر رہا، قرآن بیچ رہا، یہ کر رہا ہے۔ انبیاء علیہ السلام صاحب بولے ہم تم سے اجرت نہیں چاہتے، ہم اللہ سے چاہتے ہیں۔ ارے یہ وہ لوگ کافروں سے کہہ رہے تھے جس کے پاس ایمان نہیں تھا کہ ہم تم سے اجرت نہیں چاہتے، میری اجرت اللہ دے گا، اس لیے تم میری بات صرف سنو۔ یہاں تو مسلمان کی بات ہو رہی ہے، یا مسلمان کے بچوں کو کلمے پڑھانے کی بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں لینا دینا تمام کا اتفاق ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اتفاق اشتہار سے بڑھ کر کے آج کا کوئی آدمی بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے دے کر کے دیکھیے، پھر دیکھیے اللہ کیسے روزی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ جن کے پیچھے آپ نماز اور دعائیں چاہتے ہیں، جن کی اذان سے آپ کو اللہ خیر کی طرف بلاتا ہے، جن کے بچے جن کے ذریعے سے کلمہ اور فاتحہ پڑھنا جانتے ہیں، ان کو اپنی نظروں سے گھٹیا مت سمجھیے اور ان پر لعن و طعن نہیں کیجیے۔ یہ ایک ضمناً بات میں نے کل کی سورت کی ایک مختصر سی بات بتائی، اور بہت ساری ایسی آیت ہے جس پہ، اسی لیے ان ساری صورتوں کے بعد میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک بہت ہی خوبصورت پیغام دیا کہ آپ ان سارے نبیوں کے حالات دیکھیے اور دیکھ کر کے آپ بھی دین کی کام اور خدمت کیجئے۔ اس میں ایک پہلو خاص رکھیے گا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یعنی آپ اپنے رشتہ داروں کو بھی دعوت خوب دیجئے، ان کو بھی ایمان کا پیغام دیجیے، اور ساتھ ساتھ مومنین کے ساتھ اپنے ذرا اس پہلو کو جھکائے رکھیے، ان کے لیے آپ سایہ بن کر کے رہیے۔ اس کی بڑی تفصیلات ہو جو کبھی اور میں نے جو اس وقت میں آیت پڑھی اس کے دو چیزوں سے تعلق ہے، ایک ہے شکر ادا کرنے والا اور ایک ناشکری کرنے والے۔ آج کی تلاوت میں نماز تراویح میں دو عنوان پر اللہ نے ایک گفتگو فرمائی کہ ایک میرا وہ بندہ ہے جو میرا شکر ادا کرتا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کو میں نے دنیا، سلطنت، حکومت خوب دیا، وہ شکر ادا کرتا ہے لفظ لفظ، جملے جملے، ہر حال میں، اور ایک وہ بندہ ہے جس کو میں نے خوب دولت دی ہے لیکن وہ ناشکری کرتا ہے۔ میرے نزدیک دونوں کا انجام کیا ہے اللہ بتا رہا ہے۔ ان دونوں کے نام میں کون سا ہے؟ ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں، حضرت جبریل کو بھیجیں اللہ تعالیٰ نے، جاؤ جبریل میرے سلیمان سے کہو بادشاہ بن جائے۔ کیا بن جائے؟ فرشتہ آ رہا ہے، ہم لوگ پاس میں آ جائے تو بس ماشاءاللہ آ گئے حضرت جبریل، اللہ نے آپ کو بادشاہ بنانا چاہ رہا ہے، بنیں گے؟ کہا کہ نہیں یہ کام نہیں کروں گا میں، نہیں مجھے بادشاہت نہیں چاہیے۔ کہا کہ اللہ دے رہا ہے تو لے لیجئے۔ کہا کہ سوچیں گے، دعا کی اللہ اگر بادشاہت آپ ہم کو دے رہے ہیں تو پھر قیامت تک میری جیسی بادشاہت کسی کو مت دیجیے گا، اگر دینا ہے تو ایسا دیجیے جو بالکل ورلڈ میں قیامت تک میرے ہی بادشاہت کا چرچا ہو۔
جب مانگنا ہے اللہ سے تو پورا مانگنا نہیں، یہ آدھا پیدھا کیا مانگنا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ جب زخمی ہو گئی اور کفار نے نکال کر پتھر مار کر کے چورا چورا کر دیا اور نبی کے پاس خدمت میں آئے غزوہ احد میں، یا رسول اللہ میری آنکھ کو یہ کافروں نے ایسا بنا دیا۔ نبی مسکرائے، تو کیا کہتے ہو مجھ سے؟ اللہ کے رسول فرمائے دعا کر دوں اللہ جنت دے دے گا آنکھ کے بدلے میں؟ یا آنکھ چاہیے؟ جنت چاہیے یا آنکھ چاہیے؟ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہی دے دو، یہ ٹھیک، دنیا اچھے سے گزر جائے تو بہت ہے۔ آنکھ چاہیے یا دعا، یہ جنت چاہیے؟ دو چیز آج نبی تیرے لیے دعا کرے گا، اس لیے تو میں نے میری حفاظت اور پہرہ داری میں آنکھ گوائی ہے نا، تو دو چیزوں کی دعا کر دینا چاہتا ہوں، ان میں سے ایک ملے گی۔ کیا چاہیے، آنکھ یا جنت؟ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بھی سوچے کہ میرا آقا آج بہت خوش ہے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ بتلائیے اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہے کیا؟ اگر آنکھ بھی دے دیں گے جنت دے دیں گے، کچھ اللہ بگڑ جائے گا کیا؟ کہیے نے دونوں مجھے دے دے۔ اللہ مانگو تو خوب اللہ سے مانگو، جی بھر کر کے مانگو، جو کچھ مانگنا ہے مانگو، وہ ہماری برائیوں کو بھی جانتا ہے، ہماری نیکیوں کو بھی جانتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ تو ہمیں بادشاہ بنانا چاہتا ہے تو پھر قیامت تک کے کسی اور کو بادشاہ مت بنائیے گا، ایسی حکومت نہ دیجیے گا۔ قال ربی ینبغی لی، کسی کو مت دیجیے گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے چلو دے ہی دیتا ہوں تجھے حکومت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ بنے، کیسے؟ بہت تفصیل ہے پورے قرآن میں، سب پر حکومت، ہوا پر، چرندے پرندے، جنات، پانی، خشکی، بری، بحری، سب۔ شیطان پر بھی ان کی حکومت، شیطان ہم پر حکومت کرتا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر حکومت کرتے تھے۔ یعنی اس پوری دنیا میں کہہ لیجئے جتنی مخلوقات اس روئی زمین پر، سب پر ان کی حکومت۔ ایسا کوئی بادشاہ بنا؟ صرف تخت پر بیٹھ جاتے تھے، نہ پیٹرول ہے، نہ ایئرپورٹ ہے، نہ پائلٹ ہے، کچھ بھی نہیں، کہتے تھے چلو ملک شام چلو، اڑنے لگتا تھا، رک جاؤ، رک گئے۔ ایسی بادشاہت کسی کو نہیں۔ ایک دن کہہ دیا اللہ جب ہماری بادشاہت سب پر ہے تو ایک دن افطار پارٹی کر دوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں کھلا سکو گے تم کسی کو۔ کہا کہ 2 وقت کھلاؤں گا، روز نہیں۔ کہا کہ نہ، ایک ٹائم بھی نہیں کھلا سکتے۔ کہا کہ اچھا ایک ٹائم دے دیجئے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ٹائم کا اجازت ملا تو حضرت سلیمان علیہ السلام پکوان، جناتوں تم پکا لو، انسانوں تم پکا لو، سب لوگ پکا لو، اور پورے لک و دک صحرا میں کھانا 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 کھانا۔ دریا سے ایک مچھلی نکلی بڑی، وہ کون مچھلی بولتے جو بہت بڑی مچھلی ہے، ویل ہے، اللہ اکبر، 1000 ٹن روزانہ کھاتی وہ خوراک، اور اللہ اس کو کھلا رہا۔ اس کی دکان ہے کوئی؟ ارے پرندوں کی کوئی دکان ہے؟ جانوروں نے کوئی دکان اپنے روزی کے لیے کھول رکھا ہے؟ اتنی بڑی مچھلیوں کی تعداد ہے، کہیں ان کی کوئی مارکیٹ ہے، سپر مارکیٹ؟ یہ 360 دن گزارنے والے انسان نہ جانے کتنے دنیا میں پھیلا لیا ہے یہ زندگی گزارنے کے لیے، پھر بھی ہا ہا ہوتے رہتے ہیں۔ مچھلی نکل کر کے آئے، کہا کہ میرا وقت ہو گیا کھانے کا، جلدی مجھے کھلائیے۔ کہا کہ رک جاؤ، پہلے خشکی والی مخلوق کو کھلا لوں پھر پانی والے کو کھلاؤں گا۔ کہا کہ آپ بعد میں کھلائے گی، مجھے ایک ہی کو کھلا لیجیے آپ، بعد میں پھر سب کو بلائیے گا۔ ضد کیا تو کہا کہ کھا لو، ایک سانس میں سارا کھانا سمیٹ لیا۔ کہا کہ پروردگار تیری مخلوق کو میں نہیں کھلا سکتا ہوں، یہ ہے رزاق اللہ۔ حکومت اتنی دی ہے، اتنی دی ہے، اللہ اکبر۔ جناتوں پر حکومت، تفصیل ہے کہ ایک مرتبہ ایک پرندہ، ہدہد نام پرندہ، بہت ہی شاندار فرما بردار پرندہ، غائب ہو گیا۔ دیکھے کہاں ہے یہ پرندہ؟ جا رہے تھے قافلے میں حضرت سلیمان علیہ السلام، تو ایک جگہ چونٹیوں کی بڑی تعداد تھی۔ چونٹی کے سردار نے لوگوں سے اعلان کیا وَحُشِرَ عَلَىٰ سُلَيْمَانَ، دیکھو دیکھو حضرت سلیمان کا وفد اور قافلہ آ رہا ہے، سب تم لوگ بلوں میں گھس جاؤ، نہیں تو ان کے پیروں سے رون دیے جاؤ گے، ان کو خبر بھی نہیں ہوگی نہ تم کو خبر ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سنے تو ہنس پڑے، ہیں میرے رب اتنی میری حکومت ہے، چونٹیاں بھی میری عزت اور قدر، اور ان کو میرے بارے میں اتنی خبر۔ 19ویں جز میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ خیر، وہ پرندہ غائب، حضرت سلیمان نے کہاں ہے وہ پرندہ؟ ہدہد
غیر حاضر کیسے ہو گیا یہ؟ ٹھیک ہے اگر آ گیا اور اگر صحیح عذر نہیں بتایا تو اس کو آج ذبح کر کے ختم کر دوں. اتنے میں پرندہ آیا. دیکھیے کتنے نوٹ کی بات بتا رہا ہوں. کہاں گئے تھے؟ خبر دے رہا پرندہ کہ دیکھیے میں گیا تھا ایک ایسی جگہ پر میں، ایک بلقیس نامی خاتون ہے جو اس کا تخت بہت بڑا ہے، ہیرے موتیوں سے جڑے ہوئے ہیں. وہ تخت پر بیٹھتی، اس کے سارے لوگ نیچے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ مجھے اچھا نہیں لگا سلیمان علیہ السلام، یہ خبر لے کر کے آئی ہوں کہ آپ کے ملک و سلطنت میں شرک ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر. کل کا ایک پرندہ شرک کو پسند نہیں کر رہا تھا. کل کا ایک پرندہ شرک کو پسند نہیں کر رہا تھا، غیر اللہ کو سجدہ کرنا پسند نہیں کر رہا تھا. اس کا دل دکھ رہا تھا. آ کر نبی سے شکایت کی کہ آپ کے ملک میں ایک عورت کو لوگ تخت پر بیٹھا کر کے بازو میں سجدہ کرتے ہیں، سورج کے بھی کرتے ہیں، چاند کے بھی کرتے ہیں، اس کے بھی کرتے ہیں، سامنے بیٹھتی ہے. کل کا ایک پرندہ بھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا، تو پڑھے لکھے لوگ غیر اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں اور ہم لوگ دیکھتے ہیں بہت اچھا ہے. مزاروں پر کیا ہو رہا ہے؟ کون سجدہ کرنے والے ہیں؟ وہ اور آ رہا ہے، پرندے آ رہے ہیں وہاں پہ. یہ پڑھے لکھے ماں بہنیں، پڑھی لکھی ماں بہنیں، پڑھے لکھے مرد حضرات جا کر کے قبروں پر سجدہ کرتے ہیں جو شرک ہے. کہا کہ اچھا خیر اس کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا صحیح ہے. انہوں نے خط لکھا. کیا لکھا؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پرندہ یہ لکھ لو خط اور جا کر کے پہنچاؤ. پھر پرندہ منہ میں لیا اور جا کر کے بلقیس جہاں بیٹھی تو وہیں سر پر گرا دیا. بلقیس اٹھا کر کے دیکھی تو اس میں لکھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن. قرآن میں ایک ہی جگہ بسم اللہ اس طرح آیا تھا لکھا ہوا ہے کہ یہ شرک کا کام کو اگر تم نہیں توبہ کرتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے تو پھر ہم تم پر کارروائی کریں گے. خیر وہ پڑھ کر کے اپنے لوگوں سے مشورہ کی اور مشورہ کرنے کے بعد میں جو تھے نا چمچے لوگ، انہوں نے کہا کہ کیا ڈرتی ہیں آپ ان سے؟ ہم لوگ طاقتور ہیں، ہم لوگ قوت والے، لڑیں گے بھیڑیں گے، سب کچھ کام تمام کر دیں گے، آپ ڈریے نہیں. کہا کہ دیکھو ایک بات سنو، اگر وہ نبی ہوگا تو ان سے جنگ نہیں کر سکتے ہو، جیت نہیں سکتے ہو. کہا کہ نبی کی پہچان کیسے؟ کہا کہ میں ایک پہچان دیتی ہوں. یہ لے لو 500 سونے کی اینٹ لے کر کے جاؤ ان کے پاس. کتنے؟ 500 سونے کی اینٹ اور کچھ جوڑے ہدیے لے کے جاؤ. اگر یہ ہدیہ وہ قبول کر لیے ہمارا اور وہ اینٹ رکھ لیے سونے کی، تب تو وہ نبی نہیں ہوں گے. اگر نبی بھی ہوں گے تو یہ ہدیہ لے لیے ہوں گے تو گویا کہ ایک کفر سے سمجھوتا کرنا ہو جائے گا، تو پھر وہ کبھی بھی جیتیں گے نہیں. کیوں؟ جو لوگ کفر سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اللہ اس کی مدد نہیں کرتا ہے. تب تو ہم لوگ جا کے اس سے جنگ کریں گے. کتنے اینٹ بھیجیں؟ 500. روایت میں 500 اور ہدیے تحفے. کیا ہوا؟ کفر سے جب سمجھوتا کر لیں گے. ایک خاتون کہہ رہی کہ اگر وہ کفر سے سمجھوتا کر لیں گے، ہمارے سجدہ کرنے کروانے اور ہماری اس عمل سے وہ سمجھوتا کر لیں گے، میرے ہدیے کو قبول کر لیں گے، تو پھر اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد اس کے ساتھ نہیں ہوگی. آج تو ہم پورے مسلمان تو کفر سے سمجھوتا کیے ہوئے، بدعت سے سمجھوتا کیے ہوئے ہیں، سنت کے خلاف ہم رسول اللہ کے غیر طریقے پر ہم عمل کر رہے ہیں. آج ہماری زندگی میں نہ جانے کتنوں کے معاملات میں سمجھوتا ہے، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا، یہ بھی چلے گا. یاد رکھیے جب کفر سے سمجھوتا، بدعت سے سمجھوتا، شرک سے سمجھوتا، تو پھر اللہ اس قوم سے اپنی رحمت اور مدد نصرت اٹھا لیتا ہے. وہ بھیجی 500. حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھیں. کہا کہ کیا لائے ہو یہ؟ آپ نے ٹھوکر مار کر کے ان کو ہٹا. کیا تم ایک پیغمبر ایک نبی سے سمجھوتا؟ ہدیہ لانے دینا اس سے نرمی؟ ہم کو یہ سب مال نہیں چاہیے. بول دو بلقیس کو کہ فوراً وہ توبہ کرے، ایمان لائے، اور اگر نہیں تو پھر میں جنگ کروں گا اس سے. یہ قافلہ بھاگے بھاگے چلا گیا. جب ہدیے ودیے لے لیتے ہیں لوگ تو بات بند ہو جاتی حق کی. ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جب رشوت لے لیا جاتا ہے تو حق کا خون ہو جاتا ہے. حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک شخص مہینے میں ایک مرتبہ اونٹ ذبح کرتا تھا. کہاں؟ مدینے کے بازار میں. اور پورا ران حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیتے تھے.
ہدیے کے طور پر لے لیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کو کھلا پلا دیتے تھے. 1 مہینے کے بعد ان کا ایک مقدمہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. کہیں جھگڑا کر لیا اب قصائی گوشت بیچنے والا. جب عدالت عمر میں پہنچا تو دور سے دیکھو کیا کہہ رہا ہے, امیر المومنین میں وہ ہوں. یاد دلا رہا ہے, امیر المومنین میں وہ ہوں, ایسے ہاتھ بتا کر کے, مطلب میں ران آپ کو دیتا ہوں نا, میں وہ ہوں. مطلب یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیے میں ران دیتا ہوں تو میرے حق میں فیصلہ کیجئے گا. اسی لیے حضرت امیر المومنین نے اسی وقت قانون جاری کر دیا, جب تک کہ تم قاضی کے عہدے پر جو لوگ رہو گے فیصلے کرو گے ان کے لیے ہدیہ لینا حرام. اللہ, ہدیہ تو بہت اچھی چیز ہے, اللہ کے رسول فرمائے دیا کرو لیا کرو, اس سے محبت بڑھے گی. لیکن اگر عدالت کے کرسی پر کوئی فیصلہ جج ہے بیٹھا ہوا تو اس کے لیے ہدیہ لینا شریعت میں حرام. کیوں؟ کسی سے ہدیہ لے لے گا, کل اس کا کوئی مقدمہ آئے گا تو اس کی زبان حق کی پھسل جائے گی اور ناحق خون کرے گا, ظلم کرے گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام واپس کر دیے. بلقیس اب وہاں سے ارادہ بنائی تفصیل سے کٹ کر کے کہ چلو بھائی وہ نبی ہے, ان سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے, بلکہ اب ان سے روبرو میں بات کر کے کروں گی. ٹھیک ہے. اب وہاں سے اپنے تمام لوگوں کے ساتھ چلی. پرندہ آ کے خبر دیا, کیا دیا, آ رہی ہے وہ اور سب لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس. حضرت سلیمان علیہ السلام قرآن کی روشنی میں کیا خوبصورت اللہ رب العالمین نے بھی ذکر فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام جو کہاں اور کیے اس کا ذکر یہاں پر میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی روشنی میں ہم سب کو اس لیے بتایا تھا کہ وہ سمجھیے شکر گزاری کیا ہے, وہ کتنی بڑی نعمت ہے. کہا کہ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین. ہے تم میں سے کوئی جناتو کہ ان کا تخت یمن سے یہاں لے آئے جو 500 کلومیٹر فاصلے پر, کتنے, اور بہت بڑا تخت, یوں کہہ لیجیے مسجد سے بھی بڑا تخت, اور ہیرے جواہرات کو ہے تم میں سے کو لا دے فوراً, حکومت سب پر. تو عفریت نام کے ایک جنات تھا, اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں. اللہ اکبر, کتنا بڑا طاقتور. کہا کہ اتنے دیر میں لاؤ گے؟ کہا کہ بس ایک قدم آپ یہاں سے اٹھائیے, میں تخت اٹھا کر کے آپ کے پاس لا دیتا ہوں. ہم لوگ تو 1 کیجی گوشت اٹھا نہیں پاتے ہیں, اور گھمنڈ اتنا, تکبر اتنا, زمین آسمان کو اوپر نیچے کر دیں. جنات حضرات بڑے طاقتور ہوتے ہیں, وہ بھی اللہ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں. ان کا بھی نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا بھی قرآن عظیم ہے, وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. ان سے بھی اللہ حساب و کتاب لے گا. بڑی طاقتور قوم. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں لے آتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام, اور اتنے دیر میں آپ ایک قدم آگے پیچھے کیجئے, میں پہنچا دیتا ہوں. اتنا بڑا تخت. تو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی جانتے تھے نا کہ اس سے بھی زیادہ میرا رب طاقتور ہے. تو پھر بنانے لگے, نہیں تم بہت دیر کر دو گے, 1 پیر اٹھاؤں گا یہاں تک رکھوں گا, اتنا بہت دیر ہو گیا, اس سے بھی کوئی جلدی. اللہ کی طاقت میرے بھائیو بزرگوں, قرآن پڑھیے, دیکھیے قرآن میں اللہ نے کیسے کیسے واقعات, کیسے کیسے حالات, کیسے کیسے عبرت کی چیزیں رکھ دیا ہے. ہم تو آنکھ بند کر دیے. قال الذی عندہ علم من الکتاب. اللہ رب العالمین نے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی کوئی جلدی؟ تو ان میں سے کوئی کہا کہ ہاں میں. کتنے دیر میں لاؤ گے تم؟ آنکھ بند کیجئے, کھولیے, لا دیتا ہوں. اللہ سبحان اللہ بولو نا. کتنے آپ اے سلیمان علیہ السلام آنکھ بند کیجئے اور کھولیے, یمن سے 500 کلومیٹر کے فاصلے سے وہ بڑا تخت بلقیس کا لا کے آپ کے پاس رکھ دیتا ہوں. ابھی بول ہی رہے تھے اور آنکھ بند کھولتے کیا تخت یہاں آ گیا.
علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ جناتوں نہ انسانوں کسی کی طاقت نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما بردار تھے, اللہ کے اسماء حسنہ اسم اعظم کا نام لیے. علم من الکتاب, اللہ نے مجھے خاص علم عطا فرمایا, اور وہ علم کیا ہے؟ اسم اعظم, اللہ کا نام سب سے بڑا, اللہ رحمان رحیم. اس کو بڑے اخلاص کے ساتھ میں اسم اعظم کو پکارے, اے اللہ تو ہی لا سکتا ہے, نہ جنات لا سکتے ہیں, نہ انسان لا سکتے ہیں, نہ میں لا سکتا ہوں. یہ طاقت تو تیری ہی پاس ہے کہ تو دنیا کو تہو بالا کر سکتا ہے. فوراً آ گئے نا, آنکھ کھولے تو کیا بولے حضرت سلیمان علیہ السلام معلوم؟ تالیاں نہیں بجوائے, بھاؤ تالی, ہم لوگ ذرا سا تالی. کیا بولے؟ قال ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہوا ہے, میری طاقت نہ جناتوں کسی کی طاقت نہیں. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کی فضل ہے. یہ کیا ہے؟ شکر گزار. حضرت ہم تو لوگ گھر پہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی, یہ اس سے بڑا کوئی شکر ہے؟ پورا لون پر گھر بنایا, نیچے لکھ دیا ھذا من فضل ربی. واہ. جہیز میں کار لایا اور اس پہ ایک سٹیکر لگا دی ھذا من فضل ربی. ظلم کے کار لا کر کے ھذا من فضل لگا دیا, یہ اللہ کا فضل ہے. گاڑی میں چسپا کر دی ھذا من فضل ربی, میری گاڑی بھی مسلمان, میں بھی مسلمان. گھر کے دروازے پر لگا دیا, دکان میں اسٹیکر لگا دیا. سوچئے کتنے بڑے کام ہونے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام ھذا من فضل ربی بول رہے, کتنے بڑے کام. اور اپنی طاقت, حکومت, سب کچھ ہے ان کے پاس. تختوں میں ان کے ہوا میں تخت چل رہے ہیں, جناتوں پر حکومت, انسانوں پر حکومت, چرندے پرندے مکھی سب پر حکومت. لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا کمال نہیں, یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل ہے. اس لیے یہ چھوٹی سی آیت کریمہ ھذا من فضلی, اس کو دیواروں میں, گاڑی کے اسٹیکروں میں ادھر ادھر بھی حرمتی مت کیجیے. یہ بہت ہی عظیم اور بڑی عظمت والی آیت ہے. اس کا رشتہ سیدھے شکر سے جڑتا ہے. ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کی فضل ہے. لہذا وہ بلقیس جب آئی تو پورے راستے کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سونے سے بنا دیا, خوبصورت راستہ. تم 500 اینٹ بھیج رہی تھی, دیکھو پورا راستہ سونے کا بنا دیا. اللہ اکبر. جب وہ یہاں پہنچی, پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان نے تخت پیش کر دی, اس تخت پر بیٹھو اور یہ بتاؤ یہ تخت تمہارا ہے کیا؟ تو غور سے دیکھنے لگی. کہا کہ لگ رہا ہے کہ میری ہی تخت ہے. یقین سے نہیں بولی. کیوں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا کیے, جو ہی تخت آیا نے کہا کہ چند چیزیں اس میں تبدیل کر دو فوراً. جب وہ تخت پہچان نہیں سکی, کہا کہ گویا کہ لگ رہا ہے شک سے. تو حضرت سلیمان نے بولے تمہاری تخت یہاں لایا گیا ہے. اتنی جلدی میری تخت یہاں, میرا یہ تخت یہاں اتنی جلدی؟ ہاں یہ اللہ ھذا من فضل ربی. کہنے لگی کہ سلیمان, جب جس پر میں نے زندگی آدھی گزار دی بیٹھ کر کے اور اپنے تخت کو نہیں پہچان سکی, تو اب تک میں گمراہی میں ہوں, اپنے پیدا کرنے والے رب کو بھی نہیں پہچان سکی. اس لیے اب ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ایمان. قال اسلمت, اسلمت. خیر یہ واقعہ یہاں رک دیجیے. یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام. کون ہے؟ شکر ادا کرنے والے. اس کے مقابلے میں 2-4 منٹ اسی جز 20ویں جز میں اللہ رب العالمین نے اس دھرتی پر بسنے والا ایک بڑا انسان کا ذکر کیا ہے. وہ کون ہے؟ دولت مند ہے قارون. کون؟ ان قارون کان, ذکر کیا اللہ, اس کے بھی ذکر کیے. قرآن پڑھیے, ان قارون نام لیا اللہ نے, صحابہ کا نام نہیں لیا قرآن میں. صدیق اکبر کا نام قرآن میں نہیں لیا گیا, عمر کا نام نہیں لیا گیا, عثمان کا نام نہیں لیا گیا, علی, طلحہ, زبیر, بلال کا نام نہیں لیا گیا. لیکن زندگی عبرت کے لیے ہے کہ تم دولت پر نشے میں رہتے ہو, حکومت تم سب کامیاب سمجھتے ہو, اسی لیے قرآن میں فرعون کا نام لیا, حامان کا نام لیا اللہ نے. کیوں؟ ان کو دولت. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. اللہ نے قارون کو خزانہ کتنا دیا؟ قرآن میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اتنا دیا تھا کہ اس کی چابیاں سینکڑوں لوگ اٹھاتے تھے. کتنے لوگ؟ سینکڑوں لوگ اٹھاتے تھے. بڑے, جب وہ چلتا تھا نا تو لوگ بڑی حسرت سے دیکھتے تھے
کیا اللہ نے اس کو نوازا ہے، کتنا چمک دمک ہے، کتنی شان ہے، کتنا بہتر ہے۔ جیسے آج ہم لوگ کسی کو دیکھتے ہیں تو منہ میں پانی آتا ہے، عورت کسی عورت کو دیکھ لیتی ہے کہ وہ کیا اس کے پاس زیور ہے، تو پھر سمجھ لو اس کے دل میں کتنے وساوس آ جاتے ہیں۔ اسی لیے شریعت میں میری ماں بہنوں ایک فیصلہ اور ایک فتویٰ سنا رہا ہوں، جس طرح سے عورت کو مرد سے پردہ کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ایسی عورت سے بھی عورت کو پردہ کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی عورت کسی کے حسن، اس کی زینت، اس کے زیور، اس کے کپڑے، اس کے تمام خوبیوں کو دیکھ کر کے وہ کسی مرد کے سامنے تذکرہ کرنے والی ہو، عادت اس کی ہو، ایسی عورت سے عورت کا بھی پردہ کرنا ضروری اور لازم ہے، لازم ہے۔ تو لوگ دیکھتے تھے قارون جب چلتا تھا تو لوگ کہتے تھے کتنا اس کو اللہ نے دیا ہے، کتنا اللہ نے اس کو نوازا ہے، کس قدر اس کے پاس میں ہے۔ تو یہ کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار بھائی تھے، سمجھاتے تھے یہ سب اللہ نے دیا ہے۔ تو کیا جواب دیتا تھا؟ قالا، یہ سب میرے علم سے ہے۔ کس سے ہے؟ میرے علم سے، میری شہرت سے ہے، میری محنت سے ہے یہ دولت۔ اللہ کا کیا شکر ادا کروں؟ یہ ہمارے فن ہے، ہمارا تجربہ ہے، تب اتنی دولت میرے پاس میں آئی ہے۔ فخرج على قوم في زینتی قال الذی یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیتنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ قارون جیسے مجھے بھی اللہ دولت دے دیتا۔ دیکھ کر کے لوگ کہتے تھے۔ یہ ہوا کب دھسایا اللہ تعالیٰ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بیان کر رہے تھے تو وہاں ایک عورت کو اس نے تیار کیا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگا دو۔ کیا کرو؟ الزام لگا دو کہ موسیٰ نے میرے ساتھ دست درازی کا کام کیا۔ بھرے مجمع میں عورت کھڑی ہوئی کہنے کے لیے، کیا کہنے کے لیے؟ کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے اوپر ظلم اور دست درازی کیے، میری عزت کو انہوں نے حملہ کیا ہے، یہ کہنے کے لیے اٹھی۔ لیکن کہتی کیا ہے؟ سنیے، کہتی ہے اے لوگو، قارون نے مجھے یہاں بھیجا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ۔ اللہ، اس زبان کا مالک کون ہے؟ جھوٹ مت بولو، یہ احسان ہے کہ اللہ جھوٹ پر بھی چھوڑ دیا ہے۔ بولتی ہے کہ قارون نے مجھے بھیجا۔ حضرت موسیٰ اسی جلال تھے، کہا کہ اللہ برداشت نہیں کروں گا، قارون کو دھسا دیجئے، ختم کیجئے، عذاب لائیے ان پر۔ اب کیا ہے؟ جہاں عزت کی بات آ گئی، عزت پر ڈاکہ ڈالا، عزت پر حملہ کرنے والا ہے، اللہ اس کو اب ہٹائیے یہاں سے۔ اللہ رب العالمین کہا ٹھیک ہے، خزانے کے ساتھ اللہ نے اس کو کیا کیا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا کلام۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ جب اللہ نے اس کو زمین میں دھسایا، اس کا کوئی ساتھی بچانے کے لیے نہیں آیا، جو اس پر حسرت کرتے تھے وہ بھی نہیں آئے، اس کی دولت سے جو مزے لوٹتے تھے وہ بھی نہیں آئے، اس کے دولت سے جو لوگ خوشیاں مناتے تھے، واہ واہ کرتے تھے، وہ بھی وما کان من المنتصرین، کوئی مدد کے لیے نہیں آیا۔ اس لیے کسی کے کہنے پر گناہ مت کیجئے، کسی کے چڑھانے پر گناہ مت کیجئے، اور نہ کبھی گناہ کرائیے۔ اگر کریں گے تنہا سا بھگتنا پڑے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ واسبہ، صبح جب ہوئے نے تھی، دھسا گیا نا، تو وہ لوگ جو لوگ کہتے تھے نہیں یہ سب اللہ کی دی ہوئی دولت ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، اس سے زیادہ حسرت نہ کرو۔ اب کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ، اگر ہم بھی ان جیسے لوگوں سے تمنا کرتے تو آج ہمارا بھی انجام کیا ہوتا؟ انہی جیسا ہو جاتا۔ اللہ نے مجھ پر احسان کیا، احسان کیا۔ روزی کا مالک وہ ہے، یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، لولا من اللہ علینا لخسف بنا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ کافر کبھی دولت کی بنیاد پر کامیاب نہیں ہوں گے، اس لیے اللہ نے ہم کو بچایا۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ گھر ایسا ہے، آخرت کی گھر ہے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، دو شخص کا تذکرہ۔ ایک ہے حضرت سلیمان علیہ السلام، وہ کیا کہہ رہے؟ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ قارون کے پاس خوب ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ جو کچھ ہے وہ میرا ہے اور میری محنت سے۔ کس کے ساتھ جائیں گے؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام۔ جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں وہ سلیمانی ہیں۔ کون ہے؟
سلیمانی ہے، اور جو لوگ دولت کے نشے میں کہتے ہیں میرا 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 اور نہ شکری کرتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ قارونی ہے، قارونی ہے۔ شکر ادا کیجیے، شکر ادا کیجیے، اللہ خوب عطا فرمائے گا، خوب عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین شکر والوں کو خوب عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہا اے نبی دعا کر دو، مجھے اللہ اتنا کیوں دیتا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنا مجھے اللہ کیوں دے رہا ہے؟ اور نہیں کوئی بندے اللہ کے ان کو دے دیتا، ہم چاہ بھی رہے ہیں پھر بھی اللہ مجھے خوب دے رہا، اتنا دے رہا، ہم نہیں چاہیے، دعا کر دیجیے۔ آج کو ایسا کوئی بھی آدمی پارٹی نہیں ملا کہ حضرت دعا کر دو اللہ ہم کو کیوں ایسا دے رہا ہے۔ جتنے بھی ملے وہی کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجیے، تجارت چلے، کاروبار چلے، دولت ملے، یہ ملے وہ ملے، لیکن آج تک کہ کوئی ایسا دعا کرانے والا نہیں آیا۔ ایک شخص ہے کہہ رہا ہے کہ اے موسیٰ کلیم نبی اللہ کا پیغمبر، اللہ سے کہیے ہم کو اتنا کیوں دے رہا ہے، اور نہیں بندے اس کے ہیں۔ ٹھیک ہے کہوں گا اللہ سے، کہوں گا اللہ سے۔ اللہ سے کہا کہ پروردگار کیوں اس کو دیتے ہیں؟ ایک دیکھیے جنگل کے قریب میں ایک شخص بیٹھا ہوا جس کے جسم پر کپڑا بھی نہیں، وہ بھی تو تیرا بندہ ہے، اس کو دے دیجیے نا، اور اس کو اتنا کیوں دے رہے؟ جب یہ نہیں چاہ رہا ہے تب بھی آپ دے رہے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بس یہ ہے آج کے پیغام۔ کیا ہے؟ بس کیا کہا کہ میرے نبی کلیم موسیٰ جو کہہ رہا ہے نا کہ اللہ نہیں دے، جا کے اس کو کہہ دو کہ اتنا شکر میرا وہ کیوں ادا کرتا ہے، وہ اتنا شکر ادا کرتا ہے کہ میری رحمت نہیں مانتی ہے، اس کو دینا ہے، اس لیے میرا وعدہ ہے وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ جب تم میرا شکر ادا کر